ارحامیل دشمن سے مقابلہ چل رہا ہے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے دھوکے سے حملہ کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ کا دیتے ہوئے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے دوست کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے. مشکاہ شریف کی حدیثیں پڑھنے کو تو تم بھی پڑھتے ہو. اللہ اکبر. پانی دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی دور دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ موتا کے لیے، آپ تاریخ پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، جب جنگ موتا کے لیے لشکر روانہ کیا مدینہ منورہ سے تو لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو. درود شریف پڑھیے. میں نے آپ کو کون سا درود یاد دلایا تھا ابھی؟ ایسا پڑھیے کہ آنے والے سب کو پتہ چلے. بہتوں کے دل خوش ہو جائیں گے آپ کا درود سن کے، بہتوں کا بخار بھی چڑھ جائے گا، بھلے چڑھ جائے گا، کوئی پرواہ نہیں. آپ پڑھیے بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنگ موتا کے لیے لشکر مدینہ منورہ سے حضور پاک روانہ فرما رہے ہیں اور جھنڈا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جب زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں دے دینا. یعنی میرے آقا کا یہ علم دیکھیں کہ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ زید شہید ہو جائیں گے. اس میں فرمایا جب جعفر بھی شہید ہو جائیں تو جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو دے دینا، اور جب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جھنڈا اپنے مسلمان کسی بھائی کو دے دینا. جنگ موتا لگی. موتا کا علاقہ شام کے علاقے میں ہے. روم کے بادشاہ سے ٹکر تھی، لاکھوں فوج سے مقابلہ تھا، بڑی شدت کی جنگ چل رہی تھی. اب جنگ چل رہی ہے شام کے ملک میں. موتا کی منزل پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضرت زید شہید ہو گئے اور جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا ہے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا ہے. کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا خالد ابن ولید کے ہاتھ میں. سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جنگ ختم ہونے پر آئی. وہاں سے ایک بندہ چلا مدینہ منورہ پہنچا. حضور کی خدمت میں جب آیا جنگ کے احوال سنانے کے لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ کے احوال تم ہمیں سناؤ گے یا ہم تمہیں سنائیں؟ جنگ کے احوال تم ہمیں سناؤ گے یا ہم تمہیں سنائیں؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ سنائیے. حضور پاک نے جب جنگ کے میدان کا نقشہ کھینچا تو اس نے کہا خدا کی قسم آپ نے جو کچھ فرمایا ایک حرف کا بھی اس میں فرق نہیں. جنگ کہاں ہو رہی ہے، میرے آقا کہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو پھر باغ ملید کو دیکھنا کوئی پرابلم ہے؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. ارے سرکار دو عالم تو سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. جب معراج کی رات کو میرے آقا روانہ ہوئے تو 7 آسمان 7 زمین نیچے تھے. بیت اللہ بیت المعمور نیچے تھا، سدرۃ المنتہا نیچے تھا، تمام انسان و جنات و ملائک کائنات نیچے تھی، عرش اور کرسی نیچے تھا، رسول اللہ کے قدم اوپر تھے. معراج کی رات کو رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان دکھا دی کہ پوری کائنات میں نے اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. ارے وہ صرف معراج کی رات ہی نہیں تھی، وہ ہمیشہ کے لیے سرکار کے قدموں کے نیچے. ارے جن کے قدموں کے نیچے کائنات ہو ان سے کون سی چیز چھپے گی. حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ کے سب شہروں کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو تم اپنی ہتھیلی پر دیکھتے ہو. مدینے کے تاجدار کی امت کے ولی اللہ ہیں. میرے مرشد کامل کی بھی کرامت سنتے چلی. میرے مرشد کامل کے ایک مرید حیدرآباد کے شہر میں آخری وقت میں بیماری حالت میں بستر پر دراز ہیں
اور فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری نماز جنازہ میرے مرشد کامل سائیں کمبر والے پڑھائیں گے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہاں بابا آپ کو حضرت کا کوئی ٹیلی فون نمبر دے دیں جو ہم اطلاع کر سکیں۔ باپ نے کہا میرے پاس ٹیلی فون نمبر تو نہیں ہے مگر میرا ایمان ہے کہ میرے جنازے میں میرے مرشد ضرور آئیں گے۔ جب انتقال ہو گیا جنازہ تیار کر کے بیٹھے ہیں، جب بہت ٹائم بڑھنے لگا لوگوں نے پوچھا کس کا انتظار ہے؟ بیٹوں نے بتایا کہ مرشد کریم کا انتظار ہے۔ کہا کہ اطلاع کی؟ کہ اطلاع کہاں سے کرتے، ٹیلی فون نمبر ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا جب نمبر ہی نہیں ہے، اطلاع کی نہیں ہے، جنازہ رکھ کے بیٹھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آخر لوگوں کے اصرار پر جنازہ اٹھا کر میدان میں لا کر رکھا گیا اور صفیں بند رہی تھیں، سامنے مرشد کریم کی گاڑی آ رہی تھی۔ یہ کون سا ٹیلی فون نمبر تھا؟ حضرت مرشد کریم کے مرید اور خادم مولوی محمد حسین جو درگاہ شریف پہ ہی رہتے ہیں، ابھی آپ کو انشاءاللہ نعت شریف سنائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ مولوی محمد حسین میرے بھانجے ہیں، وہ وہاں پر پڑھتے تھے درگاہ شریف پر۔ کراچی آئے، ماڈل کالونی ملیر میں رہتے ہیں۔ جب کراچی آئے تو یہاں بخار چڑھ گیا، بخار میں پڑے تھے۔ مرشد کریم نے فون کیا گھر پر، ماں نے فون اٹھایا، حضرت نے پوچھا حسین کی طبیعت کیسی ہے؟ عرض کر دی ماں نے کہ حضرت بخار اتر گیا ہے، کمزور ہے، سو رہا۔ فرمایا اٹھاؤ۔ جب اس کو نیند سے اٹھایا گیا کہ حضرت سائیں کا فون آیا ہے تو وہ دوڑ کر آ کر حضرت سائیں سے اس نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت مرشد کریم فرمانے لگے کہ اب ٹیلی فون تم اپنی اماں کو دو۔ جب ٹیلی فون اماں کو دی تو حضرت صاحب شکایت کرتے ہوئے ماں کو فرمانے لگے کہ حسین نے کبھی اس انداز میں مجھ سے گفتگو نہیں کی جس طرح آج کر رہا ہے۔ قمیض بھی اتری ہوئی ہے، سر بھی ننگا ہے اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، اس کو نیند سے اٹھایا تھا، وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، قمیض بھی اتری ہوئی تھی، سر بھی ننگا تھا، وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا ملیل میں کھڑے ہو کر ماڈل کالونی میں، اور مرشد کامل لاڑکانہ کمبر میں بیٹھے تھے۔ حضرت قاری شاہ نواز رحمت اللہ علیہ سائیں کے بڑے پیارے مرید تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم لاڑکانہ میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر حضرت مرشد کریم سے مدینہ منورہ بات کر رہے تھے۔ حضرت سائیں عمرے پہ گئے ہوئے تھے، حضرت سائیں مرشد کریم مدینہ منورہ میں، ہم لاڑکانہ میں، ٹیلی فون پہ گفتگو چل رہی تھی۔ مرشد کریم فرماتے ہیں کہ قاری شرم نہیں آتی، امامہ ایک نے بھی نہیں باندھا۔ قاری صاحب کہنے لگے میں تو بڑا شرمسار ہوا کہ میں تو ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، امامہ میرے سر پر نہیں تھا۔ جب میں نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تو جتنے مرید بیٹھے تھے کسی نے بھی امامہ نہیں باندھا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح۔ بڑے شرمسار ہوئے، کہاں کمبر، کہاں لاڑکانہ تو کہاں مدینہ منورہ۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ والوں کی فراست سے ڈرا کرو، ان کے سینے میں اللہ کا نور چمکتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے میں آپ کے دل کی جذبات کو وہ نہیں سمجھتے؟ آپ نے ہزاروں ایسے ہوں گے دل چاہتا ہوگا کہ ہاتھ ملائیں حضرت سائیں کے ہاتھ چومیں جا کر، حضرت کو اپنے دکھڑے سنائیں، اپنی تکلیف سنائیں، دعا کروائیں۔ میں خدا کی قسم آپ وہیں بیٹھے اپنے دل میں خیال رکھیے، انشاءاللہ حضرت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب کے مقصد پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹایا کرتا، اور وہ بھی ولی اللہ اور وہ بھی سادات ہوں، آل رسول ہوں۔ حضرت قبلہ مشہوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کے کامل بندے کا ہاتھ اٹھتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو پھر اس کو ہاتھ نہیں سمجھا کرو، وہ ایٹم بم ہوا کرتا ہے، وہ ایٹم بم ہوا کرتا، ہاتھ اٹھا اور بم چھٹا، تقدیر بدلی۔ الدعاء يرد القضاء، دعا تقدیر کو بدلا دیتی ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل مرشد ہم کو عطا فرمایا، ایسے کامل مرشد کی تشریف آوری، خدا کی قسم آپ باغ مرید والے لائق مبارکباد، ہزار نہیں بلکہ لاکھ دفعہ لائق مبارکباد کہ آپ کے پاس ایسی کامل ہستی کی تشریف آوری، وہ بھی رسول اللہ کی میلاد مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد کی برکت سے، حضرت سائیں کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت انشاءاللہ بہتر فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مختصر خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا